جو آگے بڑھتا ہے اللہم سے آگے بڑھتا ہے. آگے کی طرف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا وأولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامنے دیکھو میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان کی 72 شاخیں ہیں. ایمان کی 72 شاخیں. ایمان ایک درخت ہے اور اس کی 72 ڈالیاں ہیں، 72 شاخیں ہیں. ان شاخوں میں سے ایک شاخ سخاوت بھی ہے. ہاں، ایمان کے ساتھ سخاوت آتی ہے. ایمان کے ساتھ اللہ کے نام پر خرچ کرنا آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفت ایک سخاوت تھی. سخاوت اس لیے آتا ہے کہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے. بخیل آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی. جس کا جتنا ایمان اللہ پر مضبوط، اس کی اتنی سخاوت مضبوط ہوگی. ہاں، جس کا جتنا ایمان مضبوط. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سخاوت، چلنے والی ہوا جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، ویسے ہوا کی طرح اللہ کے نبی کی سخاوت. ہر ایک کو نفع ملتا تھا آپ کی نبی سے، اپنے ہوں، پرائے ہوں، ہاں، ایمان والے ہوں، غیر ہوں. ہاں، ہر زمانے کا ولی سخی ہوتا ہے. ہر زمانے کا ولی سخی ہوتا ہے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا ولیوں کے یہاں کھانے کے لنگر لگا کرتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں روزانہ 1000 آدمی کا لنگر لگتا تھا کھانے کا. سخاوت. ہاں، ایک زمانے کے اندر سرکار نے چیکنگ کروائی، کیا ہے یہ ملنگ لوگ، یہ اللہ والے، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے کیا ہے؟ کہاں جب دیکھا تو کچھ نہیں. پھر کہا کہ اب سے کل سے 2000 آدمی کا یہاں لنگر چلے. سخاوت کرتی. ہاں، اللہ کو سخی سے بڑی محبت ہے. چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، سخی سے اللہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ گنہگار اور فاسق ہی کیوں نہ ہو. اور بخیل کو اللہ دوست نہیں بناتا ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہو.
چاہے وہ تہجد گزار ہے، مگر بخیل ہے، بچہ بچہ کے رکھنے والا ہے، اللہ اس کو دوست نہیں بناتا، اللہ اس کو پیار نہیں کرتا، اللہ کی رحمتیں اس پر نہیں آتی۔ اللہ کے یہاں سخاوت کا بڑا معیار ہے۔ مومن سخی ہوتا ہے، مومن اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا پاک کی قسم، پھر خدا پاک کی قسم، پھر خدا پاک کی قسم، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، جو مال اللہ کے نام پر خرچ ہوتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، وہ کم نہیں ہوتا۔ جو مال اللہ کے نام پر خرچ ہوتا ہے، اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ کے یہاں اس کے بڑے بڑے فوائد قرآن میں ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ہم کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، بیوہ کو، رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو، دوست احباب کو نہیں دے، ہم تو اللہ کو قرض دے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ پاس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہنے لگے، یا نبی اللہ، اللہ کو ہمارے قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ تم سے قرض اس لیے مانگتا ہے تاکہ اللہ تم کو نوازے، تم کو عطا کرے، تم کو اس دنیا میں دونوں جگہ دے ہوئے، اس کے لیے اللہ تمہارے پاس مانگ رہا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ کہتا ہے میں اس کو کئی گنا کر کے واپس دیتا ہوں۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، یا نبی اللہ اپنا ہاتھ لمبا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ لمبا کیا، ابو دحدہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا، یا نبی اللہ، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، وہ میں اللہ کو قرضہ دے رہا ہوں، میں اللہ کے نام پر صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ، ایسا باغ کے جس میں 600 کھجور کے درخت، یعنی سمجھیے آپ کہ ایسا کمپلیکس کہ جس میں 600 دکانیں ہو، دے دی اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنے لگے، اے ابو دحدہ سن، اے ابو دحدہ سن، اللہ نے جنت میں تیرے لیے بے شمار باغات لگا دیے، اور اللہ نے تیرے لیے جنت میں بے شمار محلات بنا دیے، کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا۔ حاتم طائی کا نام کافی سخاوت میں مشہور ہے، لوگ مثال دیتے ہیں، بڑا حاتم طائی بننے آیا، بڑا سخی تھا، بڑا سخی تھا۔ ایک مرتبہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ تم سے بڑا کوئی سخی دیکھا؟ کہا ہاں، ایک ودو نوجوان کو میں نے دیکھا، دیہاتی، میری اس کے یہاں مہمانی ہوئی، اس نے کھانے کے لیے بھیجا رکھا، ماشاءاللہ ہاتھ کی وڑکا ہی ہوگا، بھیجا رکھا کھانے میں مغز بکرے کا۔ کھاتے کھاتے حاتم طائی نے کہا کہ بہت بڑھیا ہے، بہت اچھا ہے۔ وہ نوجوان اٹھ کے گیا، اس کے پاس 10 بکریاں تھیں، 10 بکریوں کو ذبح کر کے 10 بکریوں کے بھیجے لے کر آ گیا۔ حاتم طائی باہر نکلا تو دیکھا کہ 10 بکریاں پڑی ہے، کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا آپ کو پسند آیا مغز اور بھیجا تو میں 10 کی 10 بکریاں کاٹ کر لے آیا۔ کہا تیرے پاس اس سے زیادہ اور بکریاں ہیں؟ کہا نہیں، یہی ہے بس 10۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو پسند آئی اس لیے میں نے آپ کو دے دی۔ حاتم طائی نے کہا مجھ سے بلا سخی تو وہ نوجوان نکلا، اس کے پاس جتنا تھا سب دے دیا، میں نے تو اتنے سارے میں سے اس کو اتنا دیا۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا حاتم طائی تم نے انعام کے طور پر اس کو کیا دیا؟ کہنا کہا کہ میں نے اس نوجوان کو انعام کے طور پر 500 بکریاں اور 300 سرخ اونٹنیاں دی۔ 300 سرخ اونٹنیاں، ایک اونٹنی 15-20 لاکھ کی ہوتی ہے، سرخ اونٹنی، ایسی 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں میں نے اس کو دی۔ مگر حاتم طائی نے کہا میں نے بہت میں سے صرف اتنا دیا، اس کے پاس تو 10 بکریاں تھی، اس نے سارے کے ساری دے دی، مجھ سے بڑا سخی وہ نکلا۔ حدیث شریف میں ہے سبق درہم 100,000 درہم، ہاں 1 درہم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل عندہ درہمان، ایک آدمی کے پاس 2 درہم ہے، اس میں سے 1 درہم خرچہ کیا۔ ورجل عندہ اموال، ایک آدمی کے پاس بہت سارا مال ہے، اس میں سے 1 لاکھ خرچ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 1 درہم زیادہ ہے، اس نے آدھا دیا ہے، آدھا۔ ہاں، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کتنا دیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کتنے میں سے کتنا دیا وہ دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صدقہ کرنے کی خوب ترغیب دی، خوب ترغیب دی۔ صحابہ نے کہا یا نبی اللہ نہ ہو تو کیا کرے؟ اللہ، مالدار غریب ہر جگہ، ہر ایک جگہ۔
صحابی نے مجھے نبی اللہ کچھ نہیں ہو تو کیا کرے؟ کہاں جاؤ بازار میں مزدوری کرو، مزدوری کر کے کما کے لاؤ، اس میں سے اپنے گھر والوں کو دو اور کچھ صدقہ کرو اللہ کے نام۔ صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے رزق بڑھتا ہے، اتنی بات یاد رکھنا۔ صدقہ دینے سے روزی کم نہیں ہوتی۔ ہاں، قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرتے ہو نا پیچھے ہم بھیج دیتے ہیں، بہنوں پر، رشتہ داروں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکین، ارے یہ سارا کا سارا ہمارے ساتھ سودا ہو رہا ہے اور ہم اس کو کئی گنا کر کے دیں گے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنا، سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں کہا جائے گا، ہاں کنجوسی سے نکل جائے گا۔ زکوٰۃ تو آخری درجہ ہے، 2.5% دیا نا لاکھ میں سے، یہ تو آخری درجہ ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والا، لاکھ پہ 2,500 دینے والا کنجوسی میں سے نکل جائے گا، سخی میں نہیں آئے گا۔ سخی بننے کے لیے اس کو 3%، 3.25%، 4، 5، جتنا 2.5% سے آگے بڑھے گا یہ سخاوت کہی جائے گی۔ اس لیے صدقے، نفلی صدقے اللہ کے نام پر لگانا بہت اللہ کو پسند ہے۔ کتنا پسند ہے؟ سامری جو ہے نا، سامری بنی اسرائیل کے اندر سامری جو تھا، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے، تو یہ سامری پیچھے تھا، اس نے بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل میں سے 70,000 نے بچڑے کی پوجا کی اور سجدہ کیا۔ اتنا خطرناک گناہ کروایا، شرک کا سب کو گناہ کروایا۔ یہ بچڑے کی پوجا تب وہاں سے چل رہی ہے، تو بچڑے کی پوجا کی سامری نے بنایا اور لوگوں کو سب کو اس کے سجدہ کروایا، تو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے حکم دیا فَقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، سب کو قتل کر دیا گیا۔ جب سامری کو باری آئی اور موسیٰ علیہ السلام سامری کو قتل کرنے گئے تو جبرائیل السلام آ گئے، کہاں سامری کو قتل نہ کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو نہ قتل کرو، اس نے تو اس بچڑے کو خدا بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا، اس کو قتل نہ کرو۔ جبرائیل السلام نے کہا ہاں اس کو قتل مت کرو، اللہ نے کہا کہ سامری کو قتل نہیں کیا جاوے کیونکہ سامری سخی ہے۔ اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، سخی کو قتل کرنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں، یہ خود کی موت ہی مر جائے۔ میرے دوستو، ایک منافق ہو کر اتنا بڑا، کافر سے بڑا گناہ کرنا، منافق ہو کر کے اس کی سخاوت کی بنا پر وہ قتل سے بچ جاوے۔ ایک مومن مرد اور مومن عورتیں سخاوت کریں گے تو اللہ کی کتنی رحمتیں اس پر نازل ہوگی۔ قرآن میں 82 جگہ پر اللہ نے سخاوت کا خرچ کرنے کا حکم کہا ہے، 82 جگہوں پر، جس میں 10 جگہ تو حکمن کہا آتوا الزکاۃ، زکات دو، زکات دو، زکات دو، 9 مرتبہ کہا، اور 10ویں مرتبہ کہا آتین الزکاۃ، عورتوں سے بھی کہا کہ آپ بھی زکات دو، آپ بھی لگاؤ، عورتوں کو بھی خرچ کرنا سکھاؤ، اور 72 جگہ پر اللہ پاک نے کہا ترغیب دے کر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، اللہ پاک نے 72 جگہ پر اس کی ترغیب دی۔ اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنا، چاہے کوئی بھی ہو اللہ پاک اس کو نوازتا ہے۔ نوشیروان ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کی بڑی حکومت تھی، آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ اس کے یہاں مہمان شاہی دسترخوان لگا اور اس کے کھانے کی جو پلیٹیں تھی نا وہ سونے کی تھی، سونے کی پلیٹوں میں لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ نوشیروان بھی بیٹھا ہوا بادشاہ، ایک آدمی نے کھاتے کھاتے پلیٹ چوری کر لی۔ کبھی کھانے جاتے ہیں تو دعوت کی بوتل لے کے کھینچے میں آ جاتے ہیں، تو وہاں تو پلیٹ لے کے وہ چلا ہے، پلیٹ سونے کی لے لی۔ اب کھانے کے بعد باورچی نے جب پورا اکٹھا کیا تو ایک پلیٹ کم تھی، تو اس نے شور مچا دیا کہ بھائی ایک پلیٹ کسی نے چوری کی۔ نوشیروان نے اس کو بلا لیا، یہاں آ جا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک پلیٹ گم ہو گئی، چوری ہوئی ہے۔ کہا بھائی جس نے چوری کی اس کو ضرورت ہوگی۔ کیا کہا؟ جس نے چوری کی اس کو ضرورت ہوگی، اور جس نے دیکھا اس کو بتانے کی عادت نہیں ہے۔ جس نے خود نے دیکھا اس کو لوگوں کے عیب بتانے کی عادت نہیں ہے، چھوڑ دو جاؤ۔ ایسی سخاوت ہے، ایسے لوگ گزرے ہیں۔ نوشیروان کا پوتا گزرا ہے، خسرو پرویز، اس کی بھی بڑی بڑی حکومت اور شان و شوکت کے ساتھ اس نے حکومت کی، تابناک حکومت کی۔ ایسے کم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایسی حکومت کی ہو، مگر بڑا وہ ظالم قسم کا بھی تھا، اور اللہ کے نبی نے اس کو دعوت نامہ بھیجا تھا، اس نے دعوت نامہ بھی پھاڑ دیا تھا۔ بڑے اس کے جرائم تھے، مگر اس کی صفت سخاوت کی بنا پر اللہ نے اس کی حکومت چلائی۔ بڑا سخی آدمی، بڑا نوازنے والا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مچھیارا مچھلی پکڑ کے لایا، اچھی سی مچھلی آئی، گول مچھلی آئی، وہ
تو کہاں کہاں لے کے جاوے؟ بڑا بیپاری ہو تو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو فون کرتا ہے. تو اب اس نے کہاں جاؤں میں؟ تو بادشاہ کے پاس ہی آیا, خسرو پرویز کے پاس آیا اور کہا یہ مچھلی بادشاہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. بادشاہ خوش ہو گیا. بادشاہ نے خوش ہو کر اعلان کیا کہ اس کو 400 دینار دے دیے جائے. 400 دینار سونے کے سکے. اب جب 400 دینار دیے گئے تو اس کی بیگم تھی نوشیروان, ہاں, اس نے جا کر دیکھا کہ 400 دینار ایک مچھلی کے, ہاں, اس نے کہا بادشاہ کو جا کر بات کی کہ کہیں ایک مچھلی کے 400 دینار دیے جاتے ہیں؟ کہیں کسی کو اور جنرل کرنل کو آپ دیں گے 400 دینار تو وہ سمجھیں گے کہ مچھیارے سے بھی مجھے کم دیے. ہاں, میں کیا کروں, میں نے تو اس کو دے دیے, میں واپس نہیں لے سکتا, میں بادشاہ ہوں. کہاں ایک کام کرو, اس مچھیارے کو بلا کر یوں کہو کہ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ. اگر وہ یوں کہے کہ مچھلی نر ہے تو یوں کہہ دینا ہم کو مادہ چاہیے, واپس لے جاؤ اور اپنے پیسے واپس لے. اور اگر وہ یوں کہے کہ یہ مچھلی مادہ ہے تو یوں کہنا ہم کو نر چاہیے اور یہ مچھلی واپس لے جاؤ. اس طرح سے ہمارے پیسے واپس آ جائے گی. اس مچھیارے کو واپس بلاؤ. یہاں یہ حاجیانی جب حاجی صاحب کو سمجھا رہے تھے, یہی ہوتا ہے, خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن بیوی کہتے ہیں ماں باپ اوپر تھوڑا خرچہ ہوئے کہ ہمیں بھائیوں اوپر اگا والا اوپر, ہاں تھوڑا دے دے والوں ہوئے. یہ حاجیانی کی روکتی ہے ہر جگہ پہ. ہاں, ایک لوگوں تو نہ دیوائے. ہاں, یہ سب چیزیں ہیں, صفاتیں ہیں ان عورتوں کی. چنانچہ وہ مشیرہ دیکھ گیا کہ بیگم صاحب کچھ کہہ رہی ہیں. وہ آئے تو اس کو پوچھا کہ مشیرے یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ؟ تو مشیرہ بھی ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ یہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے, یہ تو خسرا ہے, بیچ کی ہے. تو بادشاہ اور خوش ہوا, اس نے کہا کہ اور 400 دینار دے دیے جائے. اب 400 کے بجائے 800 دینار لے کے جا رہا ہے, خوش ہو گیا. اب وہ جا رہا تھا اور وہ تو بیگم صاحب تو اندر جھل بھول گئی کہ 400 کے بجائے 800 لے کے جا رہا ہے. اب 800 دینار, 400 دینار یعنی قریب 80 لاکھ روپے ہوتے ہیں. 800 دینار لے کے جا رہا ہے. اب جاتے جاتے ایک دینار ہاتھ سے گر گیا تو اس نے اس کو بھی جھک کر اٹھا لیا. اب جیسے اٹھایا تو بیگم نے کہا دیکھو 800 دینار دیے تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا, ایک گر گیا نا وہ بھی اٹھا لیا تمہارے دربار میں سے. کہاں واپس بلاؤ, اس کو واپس بلایا گیا. بھائی تجھے ہم نے اتنا زیادہ رزق دیا, 800 دینار, تیری پیڑیاں کھا لے ہوئے تو بھی ختم نہ ہوئے 7 پیڑی, اور ایک گر گیا اس کو بھی تو نے اٹھایا. اس نے کہا بادشاہ جناب اصل بات یہ ہے کہ اس سکے پر آپ کی مہر ہے اور میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کسی کا پیر آپ کی مہر کے اوپر گرے. کہا اچھا, کہاں 400 دینار اس کو اور دے دو. یہ ہے میرے دوستو سخاوتیں. یہ سخاوت کی بنا پر اتنی بڑی اس کی حکومت, اتنا بڑا ظالم تھا, اتنا بڑا گنہگار تھا, نبی کے خط کو پھاڑنے والا, پھر بھی اللہ نے اس کی چلائی تھی. اگر ایک ایمان والا مرد اور ایک ایمان والی عورتیں جب اللہ کے نام پر لگائیں گے تو اللہ اس کو کتنا دے گا. خدا پاک کی قسم, اللہ کے نام پر لگانے پر مال کم نہیں ہوتا. اپنے رشتہ داروں پر, اپنے بھائیوں پر, اپنی بہنوں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مدرسے میں اللہ کے نام پر, تبلیغ پر, اللہ جہاں خوش ہو جائے وہاں پر لگائیں. جو اخلاص کے ساتھ ہم لگاتے ہیں نا, یاد رکھنا میرے دوستو, وہ فقیر, مسکین, ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے. اللہ کے نام پر لگانا اتنی بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سنی باتوں پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ. سنت